جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ جو دوست مجھے باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ جب بھارت کو پریزیڈنسی ملے گی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی دسمبر میں، تو وہ اس کو استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف، اور پھر جو اس کی اپنی بڈ ہے پرماننٹ سیٹ کی یو این سیکیورٹی کونسل، اس کے لیے۔ تو دونوں ہی باتیں ٹھیک ہوئیں، اور اب ہم نے دیکھا کہ بھارت نے پچھلے مہینے تو کاؤنٹر ٹیررزم جو کمیٹی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی، اس کا اجلاس بھی بھارت میں طلب کیا، اور اس کو کوئنسائڈ کیا 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا تھا 2008 میں ممبئی میں۔ وہ بھی آبویسلی ایک پروپیگنڈا ایکسرسائز تھی، اور جو یہ کل پرسوں سے یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس کو بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر پریزائڈ کر رہے ہیں، یہ بھی آبویسلی اسی پروپیگنڈا ایکسرسائز کی کنٹینیویشن ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ اس وقت جو G77 پلس چائنا کی جو چیئر ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی موو تھی ہمارے بہاف پہ کہ ہم نے بھی اسی وقت جب یہ 13، 14، 15 وغیرہ کو یہ ہو رہا تھا یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، تو ہم نے بھی اس کا اجلاس طلب کر لیا۔ اب یہ جو یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا، خاص طور پہ جو کہ ریفارمز کے حوالے سے تھا، یو این کے ریفارمز کے، ملٹی لیٹرلزم کو، یا جو بھی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں کس طرح ان کو ریفارم کیا جائے، اس حوالے سے بھی تھا۔ تو اس میں ہمارے وزیر خارجہ نے بھی، ان کو بھی موقع ملا تقریر کرنے کا، اور انہوں نے بجا طور پر کہا کہ اگر ملٹی لیٹرزم کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایفیکٹو ہو، تو پہلے وہ جو تنازعات اتنے سالوں دہائیوں سے چل رہے ہیں، پہلے تو اس کو آپ ریزالو کریں۔ تو بڑا صحیح، انہوں نے صحیح موقع پہ اس کو اٹھایا، اس ایشو کو، کشمیر کے تنازع کو۔ اس کے جواب میں البتہ جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ جی اس ملک کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں سرمن دے جہاں پہ اسامہ بن لادن چھپا ہوا تھا، یا جہاں سے ان کی پارلیمنٹ میں 90s میں حملہ ہوا تھا۔ اور تو یہ ایسا جو ملک کو، انہوں نے نام نہیں لیا پاکستان کا، لیکن انہوں نے ضرور کہا کہ ایسے ملک کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ وہ دوسروں کے یہاں پہ اتنے پاورفل فورم پہ یا آگسٹ فورم پہ آ کے دوسرے ممالک کو سرمن دے۔ پھر ہمارے وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی اپنی تقریر کے بعد، اور انہوں نے پھر جے شنکر کا جواب دیا، اور پھر جے شنکر کے جواب دینے میں انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن تو چلے جی مر گیا، لیکن کیا کیا جائے کہ جو بچر آف گجرات ہے وہ مرا نہیں، وہ ابھی تک زندہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھارت کا پرائم منسٹر ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس لیول پہ گورنمنٹ کے سطح پہ، یا جو ہمارے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، فارن منسٹر ہو سکتے ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہو سکتے ہیں، اس لیول پہ یہ جو نیم کالنگ ہے، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا سفارتکاری کے کانٹیکسٹ میں۔ میں کہوں، کوئی اور پرائیویٹ سٹیزن کہے تو ٹھیک ہے، یہ ہم کرتے ہیں، اور ایک اپنے جذبات کا قوم اظہار بھی کرتی ہے مختلف ذرائع سے، لیکن اس لیول پہ آ کر جس طرح عمران خان بھی کسی زمانے میں مودی کو کہا کرتے تھے، پرائم منسٹر مودی کو فاشسٹ ہے، نہ یہ ہے وہ ہے، میں اس کو بھی میں نے کبھی اپروو نہیں کیا، اور میں نے برملا جو میں دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں، میں نے ان کو بھی اس پہ کرٹیسائز کیا کہ اس لیول پہ یہ مناسب نہیں ہوتا اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا۔ اگر بلاول بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے جے شنکر کی باتوں کا جواب دینا، تو اس کو اچھے پیرائے میں بھی دے سکتے تھے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ ساری باتیں اپنے آپ سے کھلوائیں۔ ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے، اور ہزاروں طریقے ہوتے ہیں، لیکن سرکاری سطح پہ یہ بات میرے حساب سے مجھے مناسب نہیں لگی، سچی بات تو یہی ہے۔ دوسری طرف مجھے ایک بات پہ حیرت ضرور ہوئی کہ بہت اچھا جموں اور کشمیر پہ تو ذکر کیا ہمارے وزیر خارجہ نے، لیکن ہمارے وزیر خارجہ جو جوہر ٹاؤن لاہور میں جو واقعہ ہوا، اور ایک دن پہلے ہی ہم نے دیکھا، بلکہ 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جو انٹیریئر منسٹر، انہوں نے پریس کانفرنس کی، آڈیو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے پنجاب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے، ان کے ساتھ مل کر، اور بڑے زبردست شواہد انہوں نے پیش کیے۔
اور پھر اگلے روز ہم نے دیکھا کہ ہماری جو وزیر مملکت ہیں ہنا ربانی کھر صاحب، انہوں نے بھی پریسر کیا اور انہوں نے بھی بڑا مدلل انداز سے حقائق سامنے رکھے. تو ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں پہ یہ معاملہ نہیں اٹھایا. اس کو ان کو اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کے حوالے سے بات وہاں پہ ہو رہی تھی، ٹیررزم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو وہاں پہ اس معاملے کو اٹھاتے. ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پریسر تو کر لیتے ہیں، شواہد بھی پیش کر لیتے ہیں، ڈوزیر بھی بنا دیتے ہیں، لیکن بس وہ ون آف ہوتا ہے، اس کے بعد ہم فالو اپ نہیں کرتے. اور یہی معاملہ اس دفعے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2016 کو کتنے زبردست طریقے سے، شاید 23 مارچ کا دن تھا یا 22 مارچ کا، اس وقت ہمارے ڈی جی ISPR نے ایک زبردست پریس کانفرنس کی اور تمام شواہد کمانڈر کلبھوشن جادیو کے معاملے میں رکھے. اس کے بعد پھر ہم نے جنوری کے مہینے میں اگلے سال 2017 میں ایک ڈوسیئر بھی ہم نے جنوری میں دیا UN سیکرٹری جنرل کو. لیکن اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ فوری طور پہ ہمارے اس وقت کے جو مشیر تھے امور خارجہ کے، انہوں نے سینٹ میں ایک بیان دے دیا کہ جی اس ڈوسیئر میں تو کچھ ہے نہیں ہے، صرف کلپنگز ہیں اور کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے کمانڈر کلبھوشن جادیو کی. اس میں ہم نے اور کمانڈر کلبھوشن جادیو کے معاملے میں اور بہت سی بھی غلطیاں کی ہیں جو میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں اس کا بڑا تفصیلاً ذکر کیا ہے. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ہماری جو کنسسٹنسی ہے وہ بھی چیزوں میں نہیں رہتی. ایک طرف ہم کیا کہتے ہیں اور پھر دوسری طرف کیا کہتے ہیں. یہی وہی معاملہ ہوا تھا کہ جب ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے جو نواز شریف صاحب تھے وہ بھی گئے تھے جو ہے UN، لیکن وہاں انہوں نے گو کہ برہان وانی کی شہادت کا تو بڑا زبردست ذکر انہوں نے کیا، لیکن بہرحال وہ کمانڈر کلبھوشن جادیو کو نہیں مینشن کر سکے. جو بھارت ٹیررزم کرتا ہے پاکستان، اس کو اس طرح ایمفیسس کے ساتھ نہیں اپنی تقریر کا حصہ بنا سکے. تو یہی بات مجھے یہاں بھی لگتی ہے. آپ نے بشر آف گجرات بھی کہہ دیا اپنی پریس کانفرنس میں، جو لیکن تقریر تھی اپنی جو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں، اس میں آپ کو لاہور میرے حساب سے اگر میں ہوتا تو کوئی اچھی سی فارمولیشن بنا کر ضرور میں اس کا حوالہ دیتا جوہر ٹاؤن میں، کس طرح ہمیں یہ شواہد ملے ہیں اور کس طرح اب ہم دنیا کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک ہے. لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، اس میں I would not mind, rather I would appreciate the foreign minister کہ انہوں نے کشمیر ڈسپیوٹ کا ذکر کیا. اور میں دوستوں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، بہت سے لوگ میری بات سے شاید اتفاق نہ کرتے ہوں یا کم لوگ کرتے ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب تک جموں کشمیر کا تنازع صحیح معنوں میں حل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے یہ جو نارمل ریلیشن شپ ہے قائم ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجر سے فوکس کیجئے، حالات بہتر کیجئے، کرکٹنگ ٹائز ہوں، یہ ٹائز ہوں، کلچرل ٹائز ہوں. کچھ نہیں ہوگا. وی ول آلویز کم بیک ٹو اسکوائر ون. اور جو ہم نے نیو یارک میں دیکھا ایک سلینگنگ میچ، یہ ہوتے رہیں گے. اور مذاکرات بھی اگر شروع ہو جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میں جو بھی تجاویز پیش کرتا رہا ہوں پچھلے 4-5 سال میں، میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ ان پہ کائنڈلی نظر دوڑا دیجئے، اور وہی شاید آگے بڑھنے کا صحیح طریقہ ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.